بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اب ہم جماعت چہارم باب دوم ایمانیات و عبادات عقائد کا حصہ دوم پڑھیں گے اور میں آپ کو اس حصے کی وضاحت دوں گی۔ آپ سب نے بہت اچھے بچوں کی طرح اپنی اپنی کتابیں کھولنی ہیں اور میرے ساتھ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ ہم اس سبق کو بہت اچھے سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ عقائد کیا ہے۔ آج ہم حصہ دوم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ میں اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اپنے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ عقائد، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جو کہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کرتے ہیں۔ اور 4 جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام درج ذیل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، یعنی وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب اس دنیا میں قیامت آنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کی آواز سن کر زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مرے ہوئے لوگ اور جاندار زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، اور اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے خاص پیغمبروں پر الہامی کتابیں نازل کیں۔ ان کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ پر اتری، زبور حضرت داؤد پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اپنے خاص پیغمبروں پر نازل فرمائیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب پر کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 اپنے خاص پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ الہامی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے کتاب، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خود نازل فرمائی، یعنی وہ انسان نے نہیں بنائی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خاص پیغمبروں پر الہامی کتابیں نازل کیں۔ ہم دوبارہ دہراتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو طلباء و طالبات آپ ضرور لازمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں، اس کا بہت ثواب ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔
دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی لینا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی 3 کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں تبدیلیاں کی گئیں۔ تبدیلیاں کیسے کی گئیں؟ وہ اس طرح کی گئیں کہ اس وقت کے لوگ نافرمانی میں آ کے انہوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی، یعنی جو چیز انہیں اس میں پسند ہوتی وہ اس میں ڈال دیتے، وہ اس میں لکھ دیتے، اور پھر وہ کہتے کہ یہ احکامات ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہ تو آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ رسولوں پر ایمان۔ ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا رسولوں پر ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پیغمبروں پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر اپنے خاص بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد دنیا میں کئی پیغمبر آئے۔ رتبے اور عزت و احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام پیغمبروں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب رسولوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ سب بہت اچھے اور بہت عزت والے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یعنی ایک مسلمان کا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخرت پر ایمان۔ ایک مسلمان کا آخرت پر ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ انسان دنیا میں جو اعمال کر رہا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، ان سب کی جواب دہی ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے۔ اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوق کو مٹا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس لیے اسے یوم حشر کہتے ہیں۔ تمام بندوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی یوم آخرت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا کہ تم نے دنیا میں کون کون سے اچھے کام کیے اور کون کون سے برے کام کیے، اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ رکھی ہے۔ تو جب ایک مسلمان اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں اگر میں نے دنیا میں اگر کوئی برا کام کیا ہے تو مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت ہی بری سزا دیں گے، تو وہ اس ڈر سے وہ اچھے کام کرتا ہے کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو، یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اور وہ اچھے کام کرتا ہے اور اچھے معاملات کرتا ہے۔ یوم حشر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دوبارہ اس سبق کی تھوڑی سی مزید دہرائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان، اور سب سے آخر میں آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہی ایک مسلمان کے لیے عقائد ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ حصہ 100 میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔